اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ امتیوں، آج اگر تم 12 ربیع الاول کو گھر سجاتے ہو، اگر آج تم جھنڈیاں لگاتے ہو، 1450 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا، تم اپنے محبوب کی یاد کو نہیں بلائے، تو وہ دیکھو وہ محبوب کتنا تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ جب ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ سرکار کو کتنا پیار ہے امت کے ساتھ کہ اپنی ختم نبوت میں بھی اپنی امت کو ساتھ شامل کیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس مسجد کے پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اس کے لحاظ سے بھی سرکار نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، بے شک میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امت کے لحاظ سے فرما رہے ہیں میں آخری اور یہ امت بھی آخری، کبھی پھر قرآن کے لحاظ سے یہ کتاب آخری اور اس کے اندر سارے ختم نبوت کے مضامین موجود ہیں، اور کبھی پھر مسجد کے لحاظ سے کہ میں آخری نبی اور یہ مسجد آخری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں تک یہ پیغام عام ہو جائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور وہ کسی کے جانسے میں نہ آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی تو حدیث پاک ہے نا، آپ نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی روشن ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا رات بھی ایسے روشن ہے جس طرح کے دن روشن ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ اسلام کا ایسا نہیں کہ جس کی بندے کو سمجھ نہ آئے، سارے سرکار فرماتے ہیں میں تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ کے گیا۔ سمجھ اس کو نہیں آتا جو سمجھ تک پہنچتا نہیں، جس کے دل پر مہر لگی ہوئی تھی وہ تو مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھ کر بھی اس نے کہا جادو ہے۔ تو یہ بدبختی کے مارے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، جن کے دل میں تجلی ہوتی ہے وہ گو کی ایک بات کی گواہی سن کر ہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، جس کو وہ توفیق دے وہی پھر اسلام کی چھتری کے نیچے رہتا ہے، اور پھر اسلام کی چھتری میں جو 2 نمبر لوگ ہیں ان میں جب پہچان آتی ہے تو اہل سنت کی چھتری میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم جن لوگوں پر ہوتا ہے ان کے حصے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے روشن فرامین کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں، یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تو کیا اس چیز کا بیان ختم نبوت کے نبی کر کے گئے ہیں یا نہیں کر کے گئے؟ ختم نبوت والے نبی قیامت تک کے سارے مسائل کو یوں دیکھ رہے تھے جس طرح کے حال ہوتا ہے، اور ان سارے مسائل کا حل امت کو بتا کر گئے کہ میرے امتی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں 14ویں صدی میں جاتے ہوئے اہل سنت کا رستہ ہی معلوم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ جب فتنے ہوں تو تمہیں میری حدیث رہنمائی ہی نہ کرتی ہو۔ تو یہ جو اتنے زیادہ جھوٹے لوگ آ گئے